میں گنہ سینئر صحافی و تجزیہ کار آغا خالد صاحب گما گپوہال کا السلام علیکم جناب۔ سر بہت شکریہ وش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔ بتائیے گا کہ 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن ہیں وہ ہونے والے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ضروری ہے؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن 5 مرتبہ ملتوی ہو چکا ہے، تو بروقت ہونا کس حد تک ضروری ہے؟ اصل میں بات یہ ہے، الیکشن سے تو کوئی بھی روگردانی نہیں کر سکتا، اور خاص طور پہ بلدیاتی الیکشن سے، کیونکہ سارے جتنے بھی بنیادی مسائل ہیں یہاں کے رہنے والوں کے، وہ تو ظاہر ہے حل کرنے کے لیے یہی بہترین سب سے اچھا مضبوط پلیٹ فارم ہے۔ لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے یہاں حلقہ بندیاں کروائی ہیں وہ اپنی مرضی کی کروائی ہیں۔ پچھلے 5-7 سالوں میں جو یہاں ایم کیو ایم کو بین کیا گیا اور اس کے اوپر پابندیاں لگائی گئی، جو اس کی وجہ سے ان کو جو فری ہینڈ ملا، انہوں نے اس کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے وہ ساری حلقہ بندیاں اپنی مرضی سے کروا لی۔ اب وہ ایسی حلقہ بندیاں ہیں کہ یہاں کی ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ کبھی بھی جیت نہیں سکتے، تو اس وجہ سے جو اصل تنازع ہے وہ حلقہ بندیوں کا ہے، الیکشن کا کوئی تنازع نہیں ہے، اور الیکشن ہر صورت میں ہونے چاہیے۔ لیکن ایک بڑی پارٹی ہے جو شہر کی پہلے نمائندہ جماعت رہی ہے، تو اس کے تحفظات کو دور کرنا چاہیے، یہ حکومت کا اور الیکشن کمیشن کا فرض ہے۔ اچھا آغا خالد صاحب، جیسے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی جو جماعت ہے وہ سندھ ہائی کورٹ گئے اور انہوں نے درخواست جمع کر دی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیے جائیں، تو درخواست تو رد کی جا چکی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ جو کچھ جماعتیں کیوں اب بھی نہیں چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن ہو کی طرف جا رہے ہیں نا، تو اس سے تو ظاہر اس کا کوئی کوئی ویژن تھوڑی رہے گا، اس کا کوئی وزن تھوڑی ہوگا۔ جب اگر جو لوگ جیت کر آئیں گے وہ کیا 150 ووٹ، 150 200 ووٹ لے کر آئیں گے، تو ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ جو تو جیسے الیکشن بلوچستان میں ہوتے ہیں، بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں 50 ووٹوں میں بھی کونسلر بن جاتا ہے، 30 ووٹوں میں بھی کونسلر بن جاتا ہے، بالکل وہی حال کراچی میں ہوگا۔ یہ ایک بین الاقوامی شہر ہے، اس کو تماشا نہیں بنانا چاہیے، اور ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ ساری جماعتیں اس میں حصہ لیں اور سب کے تحفظات دور ہوں، ورنہ الیکشن جو ہے وہ تو بے معنی ہو کر رہ جائے گا نا۔ اچھا آغا خالد صاحب، آپ سے جاننا چاہتے ہیں، چونکہ آپ کراچی کے حالات کے حوالے سے باخوبی آ گئے، آپ مختلف صورتحال پہ رپورٹنگ بھی کر چکے ہیں، تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں سر، یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں کون سی جماعت اکثریت لے پائے گی؟ اگر موجودہ حالات میں ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی ہی جیتے گی، ظاہر ہے اس نے جو حلقہ بندیاں کی ہیں اپنی مرضی کی ہیں پچھلے 5-6 سالوں میں، تو اس کے بغیر تو وہ اس کے علاوہ تو کوئی نہیں جیت سکتا۔ لیکن اس کے بعد اگر کسی کا نمبر آئے گا تو وہ پی ٹی آئی کا آئے گا، کیونکہ ایم کیو ایم تو بائیکاٹ کر رہی ہے، تو وہی آئے گی، پھر یہی 2 پارٹیاں ہوں گی جو تھوڑے بہت ووٹ دیں گی۔ لیکن سر دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی بھی مضبوط مہم چلا رہی ہے الیکشن کے حوالے سے، خاص طور پر دیکھا جائے تو کراچی میں جماعت اسلامی بھی ہمیں مضبوط دکھائی دے دیتی ہے۔ ہاں وہ پروپگنڈے کی حد تک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو ان کے پہلے ناظم تھے نعمت اللہ صاحب، ان کے جو کام ہیں وہ بھی بلا شبہ بہت زبردست تھے، لیکن ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کراچی کے اندر، اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے۔ اس دفعہ بھی وہ کافی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کا ووٹ بینک ہے نہیں، اور وہ نہیں، ان کے اتنے لوگ نہیں جیتیں گے۔ آپ بھی دیکھ لیجئے گا، یہ تو وہی مصطفیٰ کمال والی بات ہوگی کہ دعوے اتنے بڑے بڑے کہ ہم آدھا کراچی ہمارا ہے اور ہم لے لیں گے، اور بعد میں پتہ چلا ایک بھی ان کا بندہ جو ہے منتخب نہیں ہوا تھا۔ بالکل سر، جیسے کہ آپ مصطفیٰ کمال صاحب کے دعوے کی بات کر رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی بڑے کافی بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ کراچی میں کامیابی ہماری ہی ہوگی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہوگی؟ پی آئی کی پوزیشن ایسی صورت میں بنتی ہے جب الطاف حسین جو ہے نا، جس کا یہاں ووٹ بینک ہے، اگر وہ وہاں سے اپیل کرتا ہے کہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے، تو اردو بولنے والا ووٹر جو ہے، جو سب سے بڑی تعداد ہے جن کی کراچی میں، وہ اگر نہیں نکلتا تو پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تمام قومیتوں میں جو ہے پھر دوسرے نمبر پہ وہی آتی ہے، تو پھر وہ لے جاتے ہیں۔ ورنہ اگر صحیح معنوں میں اگر وہاں الطاف حسین بائیکاٹ کی اپیل نہ کرے اور ایم کیو ایم کو ووٹ پڑے، تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ جیت جائیں۔ اب ان کا آپس کا بھی رفٹ ہے نا، ایم کیو ایم کا، ایک ایم کیو ایم لندن ہے اور ایک ایم کیو ایم پاکستان ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ آغا خالد صاحب وش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔